حامد مسلیً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کس پر فرض ہے؟ شرعی لحاظ سے، شریعت کے روح سے، اگر کسی کے پاس صرف اتنا خرچ ہے کہ مکہ شریف تک سواری پر آنا جانا، جہاز پر آنا جانا ہے، مگر مدینہ منورہ تک پہنچنے کا خرچ نہیں ہے، تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی فقہا کے نزدیک جو ہے سواری کا کہہ لینا یہ تمام سواریوں پر اطلاق کرتا ہے، چاہے زمانے اونٹوں کے اور یا بحری جہازوں کے، یا آج جو ہے ایروپلین کے لحاظ سے، حتیٰ کہ آگے جو ہے نا مکے سے مدینہ جانے کو اس کے پاس خرچ نہیں، حج اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج عمر بھر میں بس ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کئی حج کیے ہیں تو ایک فرض ادا ہوا، باقی سب نفل ہوئے۔ نفل حج کا بھی بڑا ثواب ہے، وہ کہ جو ایک ادا کر لے اس کو چاہیے کہ اپنے والدین یا وہ حضرات جو کہ اس کے بڑے ہیں ان میں سے کسی پر حج فرض تھا اور اس کا حج رہ گیا تو یہ اس کی نیت سے حج بدل کر لے، اور حج بدل ادا ہو جائیں پھر بھی حج کرنے والا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ان کی نیت سے باندھ کے حج کیا کرے۔ سب سے بہت زیادہ حق جو ہے والدین سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پوری امت پر۔ ہر امیر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں اپنے حج کے علاوہ کوشش یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ادا کر لے۔ بچپن میں ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے حج کر لیا ہو تو وہ نفلی حج کہلاتا ہے۔ جب عاقل بالغ ہوا اور مال والا ہوا، صاحب استطاعت ہو جائے، ایبلٹی ہے، مالی ایبلٹی، تو پھر حج کرنا فرض ہوگا اس پر۔ بچپن کا ادا کیا ہوا اس کا حج فریضہ تصور نہیں کیا جاتا، وہ حج فقط نفلی حج کہلائے گا۔ اگر کسی سے ایسے شخص نے قرض لے کر یا مانگ تانگ کر حج کر لیا جو صاحب استطاعت نہ تھا، پھر اس کے بعد اگر مالدار ہو جائے تو دوبارہ حج کرنا فرض نہ ہوگا، فریضہ اس کا ادا ہو گیا۔ یہ چند صورتیں ہیں حج کی ادائیگی کی، سمجھ لینی چاہیے مسائل کی صورت میں۔